بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ میں اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں لادین رہا۔ خدا اور مذہب میں میرا یقین کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ میری مذہب اور خدا سے متعلق معلومات اور علم کا بنیادی ذریعہ جمعہ کا خطبہ تھا۔ ہمارے مولانا صاحب خطبے سے پہلے تقریر کرتے تو ان کے سنائے ہوئے مذہبی قصے کہانیاں میرے دل میں بہت سے سوالات پیدا کیا کرتے، لیکن سوال پوچھنے کی روایت ہمارے معاشرے میں کہاں ہوتی ہے، لہٰذا میرے دل و دماغ میں ایک عجیب الخلقت خدا کا خاکہ تشکیل ہو گیا، جو ایک دم غصے میں آ سکتا ہے اور اچانک مہربان ہو کر گھر بیٹھے رزق دے سکتا ہے، جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے یہ طے کیے بیٹھا ہے کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی۔ اگر اس نے جہنم میں لکھ دیا ہے تو مجھے مرنے سے پہلے گناہوں کی دلدل میں دھکیل دے گا، بصورت دیگر مجھ سے کوئی ایسا کام کرائے گا کہ میں بخشا جاؤں گا۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ خدا بہت جذباتی ہے۔ ہر جمعے سوچتا کہ اس بار مولانا صاحب سے اپنے خدشات سے متعلق سوال کروں گا، لیکن ہمت نہ پڑتی۔ پھر ایک بار اسی سے ملتا جلتا سوال ہمارے علاقے کے ایک معزز بزرگ نے کیا، جن کا نام چودھری محمود تھا۔ پھر کیا تھا، مولانا نے ان پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ تہجد اور اشراق کی نمازیں بھی مسجد میں ادا کرتے تھے۔ سارا علاقہ محمود صاحب کے خلاف ہو گیا، نہ جانے کیسے وہ جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے نے مجھے مذہب سے اور دور کر دیا، اور خدا سے بھی شکوہ بڑھا کہ کیسے وچولے اپنے راستے میں بٹھا دیے ہیں جو ان کے بتائے ہوئے خدا کی طرح چھوٹی سی بات پر ناراض ہو جائیں تو کہیں پناہ نہیں ملتی۔ خدا سے ناواقف رہنے کی ایک وجہ شاید یہ بھی رہی ہو کہ خدا کے وچولے قرآن کو عربی میں تو پڑھاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اردو میں سمجھنے کی ترغیب نہیں دلاتے، بلکہ دانستہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں لندن اور دیگر ممالک جانا ہوا تو مختلف مذہبی معاشروں کو قریب سے دیکھا۔ جیسے اسلامی معاشرے میں مولانا ایک اسلامی دائرہ لیے بیٹھا ہے اور مختلف لوگوں کو پرکھ کر یا تو دائرے کے اندر قرار دیتا ہے یا باہر، ایسا ہی ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی ٹھیکیدار دیکھا۔ عیسائیت کے خدا کے راستے میں پوپ اور پادری بیٹھے نظر آتے ہیں، اور یہود میں ربی، ہندوازم میں پنڈت، غرض یہ کہ ہر مذہب میں ایک ملتی جلتی وضاحت کا گیٹ کیپر دیکھا۔ اس پس منظر میں مارکس کو پڑھ کر دل و دماغ بالکل ہی مذہب کے خلاف ہو گیا۔ پھر کوئی ایک دہائی بعد ایک کانفرنس کے سلسلے میں مصر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر جانے کا اتفاق ہوا۔ سچ پوچھیے تو کانفرنس ایک بہانہ تھی مصر جانے کا، ٹکٹ اور دیگر خرچہ میری یونیورسٹی ادا کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ کانفرنس کے بعد احرام مصر دیکھوں گا اور چند شام قاہرہ کے قہوہ خانوں میں گزارنے کا موقع ملے گا۔ کانفرنس کے چند لیکچرز میں بیٹھنا ضروری تھا۔ خانہ پوری کے لیے ایک لیکچر میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہر لیکچر کے آخر میں کانفرنس کے شرکاء علماء سے اس سے بھی زیادہ سخت سوال کر رہے تھے جو بچپن سے میرے دل میں تھے، اور عالم جو دراصل جامعۃ الازہر کے پروفیسرز تھے ہر سوال کا خندہ پیشانی سے جواب دے رہے تھے۔ ایک صاحب نے وہی سوال پوچھ لیا جس کی بنیاد پر میرے علاقے کے مولانا نے محمود صاحب کو گستاخ قرار دے دیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پروفیسر نے کہا، میری خواہش تھی کوئی یہ سوال کرے، اور پھر قرآن کی آیات سے سوال کا جواب دیا۔ اب میری بھی ہمت بڑھی، میں نے پوچھا، جناب، جب خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے، تو میں اسے مانوں یا نہ مانوں کیا فرق پڑتا ہے؟ پروفیسر صاحب تھوڑے سے مسکرائے اور بولے، قرآن میں احکامات دو طرح کے ہیں، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ ضروری ہے کہ متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے۔ جن آیات میں یشا اور تشا آتا ہے، ان کا اردو میں ترجمہ دراصل متشابہات و محکمات کے عام اصول کے تحت نہیں کیا جاتا۔ اس لیے بھارت اور پاکستان کے مسلمان خدا کے تصور کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا عربی مفہوم یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اسے ذلت دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس آیت کو آپ ایک اور آیت کے مطابق دیکھیں جو محکمات میں سے ہے، جس کا مطلب ہے
کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ سچ پوچھیے تو میرا اسلام کے خلاف بنیادی اعتراض یہی تھا جس نے اسلام کو میری نظر میں ایک غیر فطری دین بنا رکھا تھا۔ میں نے پھر بودھا سا سوال کیا کہ میں نے تو ہمیشہ علماء سے یہی سنا ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہی مجھ سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے۔ کانفرنس روم میں کہا گونجا، پھر پروفیسر صاحب سورہ رعد کی آیت پڑھتے ہیں۔ کانفرنس روم میں کہا گونجا، پھر پروفیسر صاحب نے سورہ رعد کی آیت پڑھی۔ ترجمہ: اللہ لوگوں میں کچھ نہیں بدلتا جب تک وہ خود میں تبدیلی نہ لائیں۔ میں پروفیسر صاحب کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا کہ یہ سب جو میں اس کانفرنس میں سن رہا ہوں اس اسلام سے بالکل مختلف ہے جو میں آج تک علماء سے سنتا آیا ہوں۔ اس پر پروفیسر صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ کہنے لگے قرآن اللہ نے میرے اور تمہارے لیے ہی اتارا ہے، اسے خود پڑھتے اور سمجھتے کیوں نہیں؟ میرے یا کسی بھی مولوی کے محتاج کیوں ہوتے ہو؟ قرآن عین انسانی عقل کے مطابق بات کرتا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ مجھے تو آج تک علماء نے یہی بتایا ہے کہ ایمان اور استدلال الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس بار پروفیسر صاحب نے بھارت اور پاکستانی علماء کی کم علمی اور تنگ نظری کی وجوہات پر بات کی اور سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ کی نظر میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو گونگے بہرے بنے رہتے ہیں اور استدلال نہیں کرتے۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جو مجھے اسلام کی طرف لایا۔ چند سوالات کے جوابات سے ہی میرے سامنے سے جیسے اندھیرے چھٹ گئے۔ سوال و جواب کا سلسلہ تو 3 دن مزید چلا، البتہ کانفرنس کے اختتام پر میں بے اختیار کہہ اٹھا کہ واقعی میرا خدا تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا ایک خالق کو ہونا چاہیے۔ کانفرنس کے اختتام پر پروفیسر صاحب نے قرآن کی انگلش ترجمے والی کاپی مجھے گفٹ کی۔ پہلی مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھا تو ہر آیت مجھے خود سے مکالمہ کرتی سنائی دیتی۔ واپس لندن پہنچنے سے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے دوران میں کسی وقت خلوص دل سے کلمہ پڑھ چکا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک نو مسلم گورے سے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسلام کی پہلی 2 صدیوں کے حوالے سے PhD کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر کچھ سال اسلام کی ابتدائی اٹھان اور پھر اس میں فرقے بنتے ٹکڑے ہوتے تاریخ کی نظر سے دیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ کیسے لوگ قرآن جیسا خزانہ چھوڑ کر احادیث کی تلاش میں دہائیوں تک بھٹکتے پھرے۔ آج شیعہ کروڑوں میں ہیں اور کروڑوں ہی سنی، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنبلی اور کہیں شافعی۔ ہر فرقے میں مزید تقسیم اور فرقے در فرقے ہیں۔ افسوس کہ ایسے لوگ کہیں مشکل سے نظر آتے ہیں جو نہ وہابی ہوں، نہ دیوبندی، نہ بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث جن کا دین صرف اسلام ہو، جو قرآن و سنت میں استدلال کریں۔ سورہ یونس کی 100ویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا استعمال اور استدلال ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اب میں فرقوں میں بٹے اپنی اپنی انا میں مدہوش مسلمانوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کیا یہ دنیا بھر میں ہوتی اپنی ذلت کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اب بھی نہیں جان پائے کہ اللہ کی رسی چھوڑ کر یہ ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں؟ شاید دل مردہ ہونے سے اپنی ذلت کا احساس ہی نہ ہوتا ہو۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پس کیا وہ زمین میں نہیں پھرے تاکہ انہیں وہ دل ملتے جن سے وہ عقل سے کام لیتے، یا ایسے کان نصیب ہوتے جن سے وہ سن سکتے۔ پس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 47۔ اس آیت کے عین مطابق اللہ کی زمین میں پھرنے اور مشاہدے نے دل کی آنکھیں کھول کر دوبارہ مسلمان تو کر دیا، لیکن اب میں بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں کہ میرے ارد گرد کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی مقلد اور کوئی غیر مقلد۔ مجھے مسلمانوں کی تلاش ہے، ایسے مسلمان جو صرف مسلمان ہوں، جن کا کوئی مسلک، کوئی فرقہ نہ ہو۔ اگر آپ کو کوئی مسلمان ملے تو مجھے مطلع کیجیے۔ مجھے چند مسلمان ایک ساتھ دیکھنے ہیں، ان سے قرآن کے عجائبات پر باتیں کرنی ہیں، اپنے مستقبل، اس دنیا میں اپنے مقصد کے حصول اور دوسرے جہانوں کی باتیں کرنی ہیں۔